جمعہ 8 دن کے ایک نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید. میرے ساتھ آج موجود ہیں حسنات ملک صاحب اور ہم بات کریں گے آج کا جو دن ہے وہ پی ٹی آئی کے نام رہا ہے. سپریم کورٹ سے سائفر کیس میں بڑا ریلیف ملا ہے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو. وہ ریلیف کیسے ملا؟ اس کے علاوہ لیول پلینگ فیلڈ کے متعلق جو درخواست تھی وہ بھی سپریم کورٹ نے جو ہے مان لی ہے. اور اس حوالے سے پچھلی سماعت پر بھی ہم نے کوئی بات کی تھی. ملک صاحب آپ نے کچھ کہا تھا اس میں کہ الفاظ تھے آپ کے، وہ الفاظ ہیں اس کے بعد ہم ویڈیو دکھائیں گے اپنے ناظرین کو کہ وہ تھا کیا. کہ پچھلی سماعت پہ آپ نے کہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کا یہ بینچ جو ہے اگر ریلیف نہیں دے گا عمران خان کو، اگر نہیں ملتا اس بینچ سے، تو پھر پورے پاکستان کا کوئی جو ہے وہ بینچ سے بھی ریلیف نہیں مل سکے گا. تو وہ ویڈیو ناظرین آپ دیکھیں، اس کے بعد ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. اچھا، اور یہ جو ججز ہے خاص کر جو 70 میں اللہ جیسے منظور علی شاہ یہ لوگ، باقی بیل کا میٹر اب شاہ محمود قریشی کی بیل پہلی دفعہ لگی جی بھی نوٹس ہو، اب عمران خان کی بیل میں نوٹس ہو چکا ہے. دونوں اکٹھے ہیں. کیا یہ پھر ایک ہفتہ ڈیلے ہوگا یا عمران خان کی بیل ڈیسائیڈ کر کے اس کے فیصلہ ہوگا؟ لیکن یہ بات بھی ہے یہ بینچ سے اگر عمران خان کو ریلیف نہیں ملے گا تو پھر پاکستان میں ریلیف. اچھا، تو یہ آپ نے دیکھا ناظرین کہ یہ مطلب پچھلی سماعت پہ ہم نے کہا تھا. ایک تو ناظرین آج کے بعد اس ہمارا جو جمعہ 8 دن ہے، اس میں کوئی بھی آپ کا سوال ہو، کوئی بھی تنقیدی کوئی جائزہ ہو، کوئی بھی ہو، آپ کا جو سوال فیئرلی ہوگا ہم وہ اپنے اس پروگرام میں شامل بھی کیا کریں گے اور اس پہ جو ہے وہ بحث بھی کیا کریں گے جو بنتی ہے. مطلب مختصر یا طویل اگر جو بھی ہوگا، قانونی کوسچن ہوگا یا جیسا بھی، اس پہ بات کیا کریں گے. ملک صاحب، آج پی ٹی آئی کو کیا ہوا کہ آج اچانک ان کے تو گلے شکوے درخواستیں لگتی نہیں ہیں، سنی نہیں جاتی، ریلیف نہیں ملتے، لیول پلینگ فیلڈ، تو کیا ہوا آج کہ ان کو مطلب ریلیف ملے ہیں بڑے آج سپریم کورٹ سے؟ دیکھیں، یہ پی ٹی آئی بڑی لکی ہے کہ اس وقت جو ججز سپریم کورٹ میں ڈرائیونگ سیٹ جو ڈیسیژن میکنگ میں مین رول ہے جن کا، چاہے چیف جسٹس قاضی فائزہ ہیں، چاہے جسٹس سردار طارق ہیں، ان کے ساتھ جو قریبی جیسے منصور علی شاہ ہے، جیسے اطہر من اللہ ہیں، جیسے جمال مندوخیل ہیں، یہ تو میں ججز جو مین ہیں، اور بھی ہیں 11-5 کی اس وقت سپریم کورٹ میں ایک تقسیم ہے. وہ یہ تقسیم ہے کہ کچھ بندیال صاحب اور ثاقب نثار کے ماضی میں جو قریب رہے ہیں وہ، اور ایک جیسے قاضی فائزہ ان کے قریب ہیں. ٹھیک، تو 11 میں سے بھی 5 کا میں نے کیا کہ یہ ججز جو ہیں بڑے امیج کانشیس ہیں، بڑا امیج، اپنا امیج جو ہے وہ، اور یہ بار بار ان کی ذہن میں یہ چیز آتی ہے. آج بھی یہ آیا کہ 2018 کے الیکشن سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے تھرو اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ نے مینیج کیے یا جو بھی، اور 2018 میں جس طریقے سے نواز شریف کو سزا دی اور ثاقب نثار نے باقاعدہ ڈائریکشن دی کہ ایک ریفرنس بھی آپ ڈیسائیڈ کریں، تاکہ وہ مقصد یہ تھا کہ مریم نواز اور نواز شریف جیل میں جائیں الیکشن سے پہلے. یہاں یہی صورتحال ہے. اب اس میں سپریم کورٹ پہ وہ کسی طرح بھی کوئی ایسا تاثر نہیں دینا چاہ رہی کہ اس وقت جو پی ٹی آئی ورسز اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں آمنے سامنے ہیں، تو سپریم کورٹ کا کندھا فراہم ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ اپنا امیج بہتر کر رہی ہے، ریسٹور کر رہی ہے. اور ہے کہ سپریم کورٹ چاہ رہی ہے کہ ہم کسی اس میں جو ہے وہ اس امیج اور جو موجودہ حالات ہیں اور جو شکایات ہیں سول لبرٹیز کے حوالے سے، اور جو بھی پی ٹی آئی کو کہ جی ہمیں ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا اور جوڈیشل پروسیڈنگ ہائی کورٹ میں مینیپولیٹ ہوتی ہیں یہ وہ، تو سپریم کورٹ اس تاثر کو دور کر رہی ہے. اب یہ کیسز آپ کو پتہ ہے کہ 20 جنوری کو شاہ محمود قریشی نے بیل جو وہ دائر کی 20 نومبر کو سوری. اب اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا بیل ریجیکٹ ہو گیا، لیکن ساتھ ہی چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ 4 ہفتے میں سائفر کیس ڈیسائیڈ کریں. ٹھیک، اب یہ اس پہ ہم بڑی بات کر رہے تھے کہ کیا پھر پاناما ججز اور جسٹس عامر فاروق میں فرق کیا ہے. سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا ہے، اس چیزوں میں جانا ہے. خیر ابھی ریٹرن آرڈر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اب اس میں کیا ہے. لیکن ہم یہ تھا کہ یہ کسی طرح بھی یہ چیز یہ سپریم کورٹ نے جو سائفر کیس میں جو میں نے دیکھا نقطہ، آپ نے بھی اس کو دیکھا، بڑا سمپل سا نقطہ ہے. باقی وہ سارے سوالات ہیں وہ یہ ہے کہ جو مٹیریل پراسیکیوشن ٹیم نے اکٹھا کیا، جو پراسیکیوشن ٹیم حکومت نے راولپنڈی اسلام آباد کے 3 بڑے نام فوجداری قوانین اور ایف آئی اے کے کیسز کرنے والے
راجہ رضوان عباسی، شاہ خاور، ذوالفقار عباد نقوی، ان کو کیا انگیج۔ اب انہوں نے جو مٹیریل پلیس کیا اس مٹیریل کی بنیاد پہ جسٹس سید منصور علی شاہ بار بار آج بینچ سے یہ کر رہے تھے کہ یہ اس میں آپ وہ جو کیس جو آپ نے بنایا ہے جس میں عمران خان کو سزائے موت ہو سکتی ہے، یہ 14 سال سزا، اس کا مٹیریل بتائیں۔ یہ مٹیریل جو ہے اس میں ٹھیک ہے، اس میں تو وہ آفینس بنتا ہے جس میں عمران خان کو 2 سال سزا ہے۔ اب 2 سال سزا والا آفینس جب بنے گا تو آٹومیٹیکلی بیل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا تو پھر ہوگی یہ مس یوز کریں، یہ دوبارہ سائفر استعمال کریں یا جو بھی اپنا، اس کے علاوہ ان کو بیل کیوں نہیں مل رہی؟ یہ جیسے منصور علی شاہ کا موقف تھا، ان کا بار بار یہی بات تھی۔ جو تھے جیسے عطر من اللہ، وہ اس معاملے میں ذرا آگے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سامنے ہے، جو ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ امیج کانشیس بات، الیکشن ہے۔ ماضی میں پرائم منسٹر کے ساتھ کیا ہوا، سروردی سے لے کے اور ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے جو بھی تو ہم کیا پھر ہم یہ چیز ریپیٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم ہسٹری پھر 2018 کا الیکشن، 1970 کا الیکشن، 1970 کا الیکشن دوبارہ کر رہے ہیں؟ تو وہ یہی چیز ہے کہ ماضی میں جس طریقے سے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ مل کے ہم یہ چیز نہیں، ہم بالکل اس طرح جیسے عطر من اللہ صاحب کی طرف سے یہ تھا کہ ہم یہ پرسپشن نہیں دینا چاہ رہے۔ اب ہم حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ جو پنجاب اسمبلی کے الیکشن جس طریقے سے اسمبلیاں توڑی گئیں اس پہ بھی جیسے عطر من اللہ کے سوالات تھے کہ یہ کون سی جمہوریت ہے کہ آپ وزیر اعظم نہیں رہے عمران خان صاحب، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے 155 MNA بھی اٹھا لیے اپنے اور پارلیمنٹ سے نکل آئے، پھر آپ نے پنجاب اسمبلی توڑ لی، کے پی اسمبلی توڑ لی۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسرا جو تیسری، جیسے سردار طارق جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں، وہ ان کا ایک ہی سوال تھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی ججمنٹ ہے، انہوں نے اتنا کچھ لکھ دیا ہے، اب تو صرف ایک رسی چاہیے۔ یعنی ملک صاحب، ہم نے ویسے آپ کے ساتھ بلاگ میں بھی، شاید اس پروگرام میں بھی ہم یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس عامر فاروق نے جو اتنی ڈیٹیل ججمنٹ لکھی ہے، جب سپریم کورٹ جائے گی تو سپریم کورٹ بالکل سوالیہ نشان رکھے گی۔ تو آج جو جسٹس سردار طارق مسعود ہیں، ان کی سوئی جو ہے وہ بالکل وہیں پہ 3 دفعہ، دیکھیں وہ فوجداری قوانین سے آگاہ ہیں، انہوں نے ساری زندگی یہی یا بیل پلیڈ کی ہیں یا بیل کیسز سنے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ بیل کا آرڈر کتنا ہوتا ہے، صحیح ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ مٹیریل کو۔ لیکن اس میں ایک بات ان کی ماضی میں یہ بھی تھی کہ جب آپ سلمان صفدر صاحب سے کو یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ اتنا لینتھی آرگو کریں گے تو پھر جائز لکھیں گے بھی، لیکن پھر ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ توشہ خانہ میں بھی بہت کچھ انہوں نے لینتھی آرگو کیا، وہاں جیسے عامر فاروق نے ایک لائن لکھا ہے کہ ججمنٹ سسپینڈ، کیونکہ اس میں جج ہمایوں دلاور کی لکھا کہ ہم کیونکہ بیل کا میٹر ہے تو اس میں ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں، اس میں ڈیٹیل میں نہیں گئے۔ اچھا ملک صاحب، اس میں ایک سوال ہے کہ جو چیف جسٹس عامر فاروق ہے، انہوں نے 40 صفحے سے زیادہ جو ہے ججمنٹ لکھی اور سپریم کورٹ نے سوالیہ نشان اٹھایا، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بھی ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کرنی تھی اور وہ باہر نکلی ہے؟ کیا آپ ایگری کرتے ہیں یہ ایک تنقید ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ وہ جو حالات ہیں اس وقت سپریم جو کیس بنا گیا سائفر کا، اس میں تو انہوں نے یہ بات کی کہ یار یہ مٹیریل جو آپ نے اکٹھا کیا ہے، اس مٹیریل میں وہ سزائے موت یہ 14 سال والا اوفینس نہیں بنتا۔ آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا جی انڈیا میں، اچھا اس میں اوفینس کیا ہوتا ہے کہ آپ آفیشیل کوئی ایسا سیکریٹ شیئر کریں جس سے کوئی فارن کنٹری بینیفٹ لے آپ کے خلاف۔ جی جی، انہوں نے کہا امریکہ نے کون سا فائدہ لیا؟ یہ کہا راجہ رضوان نے کہ جی انڈیا نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو اس میں یہ فائدہ یہ اٹھایا کہ وہاں پہ ہیڈ لائن لگی، انہوں نے کہا انڈائریکٹلی ہے، اس کا مٹیریل بتائیں، یہ وہ ساری چیزیں تھیں۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ بڑی کلیئر ہے، بھائی ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، وہ ریفرنس کھولا ہوا ہے، وہ نہیں پھانسی دی ہے، ان چیزوں میں اوور کانشیس ہیں۔ دیکھیں آپ کا پرپس تو یہ ہے نا کہ آپ الیکشن میں عمران خان کو باہر کرنا ہے یا الیکشن کی پروسیڈنگ جو بھی اس وقت جو کمپین ہے اس میں چلنا ہے۔ اگر سزائے موت والا کام ہوگا تو دنیا میں کیا ہمیں جوڈیشری کا جائے گا؟ چیف جسٹس قاضی فیصل یو کے میں ہے، ان سے کوئی پوچھ لے گا کہ بھئی آپ کی نیچے جو ہے وہ اسپیشل جج کوئی بھی ہے، وہ کہیں گے ہیڈ آف انسٹیٹیوشن تو آپ ہیں، سزائے موت ہو گئی ہے ایک ایکس پرائم منسٹر کو اور یہ آپ نے برقرار رکھا۔ دیکھیں چاہے یوسف گیلانی کو کنٹیمپٹ میں، نواز شریف کو، پھر تو یہ ایسی چیز ہے جس میں سپریم کورٹ بڑی کلیئر ہے
इन चीज़ों में नहीं है। उन्होंने ये नहीं है कि केस ख़त्म कर दिया, मेरी असेसमेंट है, उन्होंने कहा कि ये जो मटेरियल आप दे रहे हैं ये ठीक है, इस मटेरियल में ये है कि उन्होंने वायलेशन की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जितनी भी, उस सेक्शन की बुनियाद पे उनको 2 साल सजा हो सकती है, होगी ये नहीं, उनका हो सकती है क्योंकि वो, लेकिन वो होने वाला नहीं है। बाकी जो बात है कि जी एक तो रिटर्न ऑर्डर नहीं है, कैसे हम कह रहे हैं कि उन्होंने प्रेजुडिस किया, जस्टिस आमिर फारूक ने तो रिटर्न ऑर्डर किया, वर्बल रिमार्क्स हैं, ठीक है, और उसमें जो लिखा जाएगा मेरा ख्याल है जजेस उसमें बड़ा मुख्तसर लिखेंगे, क्योंकि जैसे सरदार तारिक वो इस चीज़ में नहीं इतना लंबा, देखिएगा ये कोई ज़्यादा 5-6 सफ़ों की, 5-6 सफ़े। और फिर एक चीज़ कि इसमें जो मुझे लग रहा है कि जो सबसे बड़ा हुआ वो ये था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर, अगर वो लंबा ना लिखते तो फिर में भी, हाँ, ये भी एक वजह बनी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को इतना डिस्कस कर दिया है और उसी को वो लेकर सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है ये केस बनता है 14 साल और ये सज़ाए मौत का, अब सुप्रीम कोर्ट उससे कैसे अपने उसको अलग तो करना था जी जी। तो ये मामला है। देखें इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली इतनी बात नहीं कि भाई अब कोई सुप्रीम कोर्ट, जो लोग इस वक्त एंटी इमरान खान है वो इस चीज़ में हैं कि भाई ये कोई केस ये हो गया वो हो गया। देखिए जजेस को अंदाज़ा है कि ये 2-3 साल की गेम नहीं है, हिस्ट्री में कैसे जाज रखना है, वो ओवर एक्स्ट्रा केयरफुल हैं अपने इमेज के हवाले से, अपने इंस्टीट्यूशन के हवाले से, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और हमेशा जब भी हमने देखा है कि कंधा इस्तेमाल होता है अदलिया का, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये कंधा अभी फराम करने के मूड में नहीं है। अच्छा, 1-2 और चीज़ें मैं ऐड कर दूं कि एक चीज़ जो है उन्होंने पूछी थी बेंच ने कि साइफर क्या है। अब ये बड़ा बुनियादी सवाल है, तो उन्होंने कहा जी वो जो कोडेड फॉर्म में आता है वो तो ओरिजिनल पड़ा हुआ है वजारत खारजा में, तो जब डी कोड हो जाए तो क्या वो भी साइफर है? ये सवाल राजा रिजवान अब्बासी साहब से हुआ और उन्होंने कहा किताब से पढ़ कर बताएं, तो उन्होंने कहा नहीं वो बयानात में है। उन्होंने कहा बयानात नहीं है, आपने लॉ में बताना है, जो रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स में जो इसमें कानून है उसमें कोई ऐसा। देखिए एक बात तो मैं आपको बताऊँ, पता नहीं ऑफेंस बनता है कि नहीं, लेकिन साकिब साहब ये कोई तरीकाकार नहीं था जो इमरान खान साहब ने। अब वो उनकी एक ऑडियो मुबैना आई कि आजम खान को कि हम खेलेंगे, जी खेलने के लिए मुल्क यार आप अपने नैरेटिव के लिए खेल रहे हैं, फिर आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आती है, आप कहते हैं कि ये सारे MNA जो हैं ये बैरूनी साजिश का हिस्सा हैं, इस वजह से मैं असेंबलियां डिसॉल्व कर रहा हूँ। हमारी तो असल में याददाश्त बहुत कमज़ोर है, हम भूल जाते हैं कि इमरान खान साहब ने साइफर से कितना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ली और अमेरिका में पाकिस्तान की पोजीशन कितनी कंप्रोमाइज़ की। और अभी देखें इस वक्त जो भी हालात हैं, आपको ये भी देखें जो इनकी ये मूव थी साइफर, आपने पॉलिटिकल गेन ले ली, लोगों से फ़ायदा कि जी वो बार बार लोगों ने अपनी गाड़ियों में भी लगा दिया जी कि मैं डिक्टेशन नहीं लेता, मैं ये है वो है। लेकिन बात ये है कि इस तरह मुल्क नहीं चलते जिस तरह की एक प्राइम मिनिस्टर की बड़ी जिम्मेदार, आपको बहुत सी चीज़ें होती हैं, बड़े बड़े राज आपके पास होते हैं, आपको अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों में। और आपने सिर्फ कि जी मेरी जमा, देखिए आप इन चीज़ों में अवॉइड करते तो बेहतर था। अब जितना आपने उस चीज़ में हो गए वो कोई अच्छा नहीं किया। अब केस प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो केस आपने कानून के मुताबिक चलाना है, उसमें जो किताब में लिखा हुआ है वो अब देखना है कि क्या है। बाकी मेरा ख्याल है कि इखलाकी तौर पे देखा था आजम खान जी कि आजम खान जो है वो 2 माह के लिए गायब रहे, तो तफ्तीशी अफसर से उन्होंने पूछ लिया कि बताएं कि वो कहाँ थे, आपने कोई इन्वेस्टिगेट किया कि वो आए वापस और उनके बयानात जो है, तो इसको भी इन्वेस्टिगेट उन्होंने नहीं किया हुआ था। जी तो मल्टीपल वो तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि एक बात गलत हुई है अगर PTI ने इमरान खान ने की, तो उसका हल ये भी नहीं है कि आप भी जोर जबरदस्ती एक चीज़ करें, लोगों को एजुकेट करें। मे बी लोग 1-2 साल बाद चीज़ों को होंगे कि यार ये चीज़ गलत हुई। अब इस तरह करेंगे तो बदनामी तो अदलिया की अल्टीमेट होनी है। अच्छा, इसमें शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत भी हो चुकी है और इमरान खान साहब की। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उनके खिलाफ अभी कोई और गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन जो हैं इमरान खान, उनकी गिरफ्तारी तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में है, तो वो बाहर नहीं आ सकेंगे, मतलब रिहा नहीं हो सकेंगे। तो ये अपडेट है। अब रिटर्न जो ऑर्डर आएगा फिर देखेंगे। दूसरा मामला है लेवल प्लेइंग फील्ड। PTI कल तकरीबन 3 बजे के लगभग 2 से 3 बजे एक पिटीशन लेके आती है सुप्रीम कोर्ट में, और आज तकरीबन 11 बजे ये खबर आती है, 11 सवा 11 बजे कि वो फिक्स हो रही है। और वो
1 بجے تقریباً 1 سوا 1 یا 1:30 بجے وہ ٹیک اپ کر لی جاتی ہے. تو یہ 22 گھنٹے میں اور ٹیک اپ کر کے پورا ریلیف بھی دے دیا اور 3 بجے ان کو کہا جائیں ملیں آپ الیکشن کمیشن سے. تو کیا آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کی سیٹسفیکشن ہوگی سپریم کورٹ سے اور کیا ان کو لیول پلینگ فیلڈ مل سکے گی؟ آج کا دن بڑا سیٹ بیک رہا ہے. پی ٹی آئی کے مخالف جتنی بھی قوتیں ہیں, چاہے وہ سیاسی ہیں چاہے دوسری, ایک تو یہ ہے کہ جتنا کچھ پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہا ہے اس میں 2 رول بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے الیکشن کمیشن, دوسرا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. آج جو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ ہوئی ہے اس نے تو ان دونوں پہ چارج شیٹ جو ہے وہ کی ہے, قائم بنائی ہے. جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کو پہ کوشچن کیا گیا کہ صرف جو ہے وہ جو آپ نے 80 صفحے لکھ دی ہیں, اب صرف ایک رسی چاہیے جس سے پھانسی دی عمران خان کو. یہ بڑی سیریس آبزرویشن اور اس جج کی طرف سے جسٹس سردار طارق جو بڑا کنزرویٹو ویو ہے جن کے بارے میں, اب یہ جب فوجی عدالتوں والا کیس تھا میں نے یہاں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ سردار طارق صاحب کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی اینٹی پی ٹی آئی اینٹی نون ہے, ہر ایک کی اپنی بھی سوچ ہے. فوجی عدالتوں میں انہوں نے سزا سسپینڈ کی, جو ججمنٹ ہے سسپینڈ کی, ان کا اپنا ویو تھا کہ جی آئی سی ایم. یہاں بھی یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو بیل میں لکھ دیا ہے اس پہ سوال اٹھے گا اور انہوں نے کر دی. دوسرا الیکشن کمیشن پہ جو آج سوالات تھے لیول پلینگ فیلڈ پہ, الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ جی آپ الیکشن ہو رہے ہیں اور آپ اڈیالہ میں توہین عدالت کی کیس ایک پاپولر پارٹی کے لیڈر کے خلاف جو ہے وہ سن رہے ہیں, آپ کیا میسج دے رہے ہیں. تو الیکشن کمیشن پہ چارج ہے بہت بڑا کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے, ناکام ہو گئے, اور موجودہ حالات میں آپ کا رول بڑا کوئی ٹھیک نہیں ہے. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ جو کمپلین آئی ہیں ان کو ایڈریس کیوں نہیں کر رہے, ان کو لوگ جو کہہ رہے ہیں اور جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے کنڈکٹ سے جو آپ کے خلاف کمپلین ہے وہ ٹھیک ہیں, آپ انشور کیوں نہیں کر رہے, اڈیالہ جیل جا رہے ہیں. اور یہ ہم یاد ہے میں اور آپ ایک پروگرام میں بیٹھے تھے, ہم نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کچھ اپنا ہی خیال کریں ممبران, کچھ اپنی عزت کا خیال رکھیں. دیکھیں یا تو ہوتا کہ آپ عمران خان کو سزا دے پاتے, ہے نہیں. کیا الیکشن ہو رہے ہیں کوئی پرسپشن بہتر کرنے کے لیے, کوئی کام ڈھنگ کا اگر کرنا ہے, اب آپ جب جا رہے ہیں وہاں تو یہ بتائیں کہ الیکشن ایک طرف ہو رہے ہیں, ایک جماعت ہے اس کی, آپ اتنی جلدی کیا تھی, کنٹمپٹ کا کیس الیکشن کی بات بھی ہو سکتا تھا, کیا پرپز کیا تھی مجھے سمجھ نہیں ہے. یہ اور اس میں بھی جا کے ضلالت ہوئی ہے, 2 باتوں پہ آپ گئے ہیں, ٹائم 4 گھنٹے آپ نے ضائع کیا ہے وہاں پہ. دیکھیں لیگلی یہ تو ہوتا کہ عمران خان اس سے فارغ ہو جاتے, اس میں سزا ہو جاتی, وہ تو اتنی جلدی ہونی نہیں ہے. اتنے کانسٹیٹیوشنل باڈیز کے ممبران جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں اور اطلاع دیے ہیں آپ کو بھی اور میں بھی جب بیٹھے تھے وہاں, یہ ہے کہ عمران خان بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی کرسی سے ہی نہیں اٹھے, اور انہوں نے باقاعدہ بےعزت کیا الیکشن کمیشن کے ممبران کو, اور انہوں نے کہا میں کیوں اٹھوں, میرے لوگ میرے وکیل نہیں ہے, مجھے لاگا نہیں پتا, آپ آگے ہیں جناب مجھ پہ فرض جرم عائد کرنے, آپ نے الیکشن کرانا ہے کہ آپ مجھ پہ. انہوں نے جو باتیں سنائی ہیں دیکھیں نا, الیکشن کمیشن بجائے اس کے کہ اپنی وہ جو عزت مطلب بحال کرانے کے چکر میں توہین پہ مزید جو ہے وہ ہم کیا کہیں اس کو, آپ نے دیکھیں عزت کنڈکٹ سے ہوتی ہے, کنڈکٹ سے ہوتی ہے. آپ نے ڈسکا میں کیا الیکشن کمیشن نے, سب نے ہم نے اپریشیٹ کیا کہ جس طرح پولیس نے اس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ میں جو کچھ ہوا آپ نے کیا. اب دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا پرسپشن جو ہے بڑی میٹر کر رہی ہے اس وقت, اور وہ پرسپشن ٹھیک نہیں ہو پا رہی. وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بیانیہ اپنا وہ ہر چیز اپنا سامنے لے آتے ہیں اور آپ اور مزید ان کو مٹیریل فراہم کرتے ہیں. اور اب یہ جو آج الیکشن کمیشن لیول پلینگ فیلڈ پہ کہا گیا ہے, یہ چارج شیٹ ہے. الیکشن کمیشن کو کوئی ہوش کی ناخن لینے چاہیے, اور جو ممبران ہیں آئین کے تحت انہوں نے حلف لی ہے, ان کا کام ہے کہ الیکشن ایسا کرائیں جس میں کم از کم انگلیاں کم سے کم اٹھیں, یہ نہ ہو کہ یہ ہے. باقی ہم بات بار بار کر رہے ہیں ثاقب صاحب, اگر آپ کہیں جو آپ اگلا سوال ہوگا کہ کیا اس ججمنٹ کے بعد لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گی, تو میرے خیال میں تو وہ نہیں ہے بھائی. اس میں جیسے سپریم کورٹ سے نکلے ہیں فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں, فراز چودھری, ان کو جیل سے. دیکھیں بات یہ ہے ثاقب, میرے خیال میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی وجہ, سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا اپنا رول بھی ہے. انہوں نے کیا آپشن ایوالو کیے ہیں, کون سے کیے ہیں, کہ دیکھیں ایک پتہ ہوتا ہے نا کہ ایک جج جو ہے وہ ہمارے خلاف باعث ہے, اس کو روکنا ہے. ایک موو ہو رہی ہے آپ کے خلاف, آپ نے کون سے آپشن دیے. 9 مئی ہوا,
اچھا 9 مئی کے بعد عمران خان کو سپریم کورٹ سے ریلیف ملا, آپ نے ڈائریکٹلی آرمی چیف کو اور سب کو کوشچن کیا, ٹھیک ہے 9 مئی سے آپ نے آپ کو ڈسٹنس نہیں کیا, آپ نے کہا پھر جب بھی آپ کو موقع ملا آپ کی بات ہوئی اڈیالہ جیل میں, انہوں نے کہا جی لندن پلان ہے, فوج کہتی ہے یہ آرگنائز طریقے سے ایک پلان تھا, آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ بھی آپ نے کنٹروورشل کی, فوج کے انٹرنل معاملات میں انٹرفیئر ہو گئے, آپ کو ڈسکس کرنا ہوگا اور آپ ڈرائیونگ سیٹ پی ٹی آئی کا ایسا چیئرمین بنائیں جو نیگوشیٹ کرے فوج کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور کہے کہ جی ہم جو ہے وہ اس حد ہماری دیکھیں اس وقت آپ کا وہی بات ہے کہ آپ بھی تو اپنی اداؤں پہ غور کریں. جب آپ حسان نیازی, آپ بڑے ایکٹیو وکیل تھے پی ٹی آئی کے اور انہوں نے بڑا رول پلے کیا, اس وقت جو وکیل سب سے زیادہ پی ٹی آئی میں ایکٹیو ہے حسان نیازی کا بڑا رول ہے. سپریم کورٹ کا بار کا الیکشن عابد زبیری جیتے, اس میں حسان نیازی کا بڑا رول تھا. اب جس دفعہ ہارے ہیں تو وجہ یہ تھی کہ حسان نیازی نہیں ہے. اب حسان نیازی ایک اکیوزڈ ہیں, فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل سٹارٹ ہو گیا, ظاہری بات ہے. آپ ساری توانائیاں صرف کر رہے ہیں کہ جی ان کے نامینیشن پہ, سب کو پتہ ہے کہ وہ ٹرائل 2 دن 5 دن بعد میں بھی زیادہ چانس ہیں, جو وہاں جو حالات ہیں کوئی ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ایسے بندے کو جس کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو رہا ہے, آپ پرسپشن بہتر کرنے کے لیے ان لوگوں سے اوائڈ کریں, فی الحال آپ ان کی اکوٹل کوشش کریں کہ وہ وہاں سے باہر آئیں, نہ کہ آپ نامینیشن پیپر جب فل کریں گے آپ کیا پیغام دے رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ کو بھی تو سیاست کرنی ہے, وہ جو بار بار ہم کر رہے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ آصف زرداری, ان پہ بھی ابھی مہینہ ڈیڑھ پہلے بڑا ٹف ٹائم تھا, کچھ لوگ ہوئے کہ جی ہمیں پیپلز پارٹی کو کراچی لاہور جو سندھ میں کہا جا رہا ہے کہ لارجسٹ پارٹی یہ اتنی ہو کہ یہ کسی کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بنائے. اگلے نے زرداری صاحب نے کیا کیا, ان کو بھی پتہ ہے کہ بھئی اب لڑ تو اس طرح نہیں سکتے, انہوں نے 2 انٹرویو کیے, انہوں نے کہا ڈرائیونگ سیٹ پہ میں ہوں, میں نے ٹکٹ دینے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے, حکومت سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا کہ جی میں پھر ساتھ یہ بھی کہا پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس نہیں کرنا, ہاں نہیں کرنا, خبردار کو بات بھی کریں. فرض اللہ بابر کو پٹیشن میں, یہ آئیڈیل نہیں ہے, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آصف زرداری نے کو بڑا جس پہ بڑا کون, لیکن دیکھیں جو پاکستان کے معروضی حالات ہیں اور الیکشن بڑے سر پہ ہیں, تو آپ کو سپیس ڈھونڈنی ہے, کوئی سپیس کے طریقے ڈھونڈیں. آپ یہ تو خیر ہم ساری پولیٹیکل لیگلی تو جج ان چیزوں میں نہیں جاتے, لیکن دیکھیں آپ بھی تو کوئی اپنی اداؤں پہ, اب لیول پلینگ فیلڈ جو ہے سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ سے تو نہیں آئے گی, اور راستے ہوں گے. اب وہ جو بات ہے کہ جی کیا نشان ملے گا کہ نہیں, اب اس میں وہ جب بات ہوئی تو جیسے ایکٹنگ چیف جیسے سردار طارق صاحب نے کہا کہ آپ نے بھی تو غلطیاں کی نا, آپ کے خود ممبران نے کہا کہ ہم سے 2-3 غلطیاں ہو گئی ہیں جو انٹرا پارٹی کے الیکشن میں. انہوں نے کہا جی ہم پھر کرانے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا نہیں, آپ سے نے کیوں نہیں ان چیزوں کو بہتر کیا. یہ وہ خیر, اب آپ کی ٹکٹ دکھنا ہے کہ بلے کا نشان ملے گا, جس کے چانس ہیں بلے کا نشان, میرا خیال ہے کہ چانسز میں بھی ابھی نہ ہو. الیکشن کمیشن فیصلہ پھر ہائی کورٹ میں آئے. نہیں ملک صاحب, ایک چیز ہے, وہاں 170 پارٹیاں ہیں, سب کے الیکشن اسی طرح ہی ہوتے ہیں. میرا خیال ہے ٹیکنیکل بنیادوں پہ بلے کا نشان 45 دن پہلے واپس لینا, یہ بھی تو ایک بڑا عجیب کوشچن ہوگا. پھر آج سپریم کورٹ نے جو کہا ہے بار بار, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس اطہر اللہ نے, کہ لیول پلینگ فیلڈ, اب لیول پلینگ فیلڈ میں یہ بلے کا نشان. اچھا یہ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا اگر بلے کا نشان الیکشن کمیشن, اول تو آج جو ان کو گریلنگ ہوئی ہے تو بڑا, اگر یہ کر دیتے ہیں, یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ کہاں چیلنج ہوگا. میرا خیال ہے سپریم کورٹ ہوگا, ہائی کورٹ. الیکشن کمیشن کا جو پورا فیصلہ ممبران کا ہوتا ہے, اب یہ کیونکہ ہائی کورٹ میں بھی جاتے رہے ہیں, انٹرا کورٹ پارٹی پہ اب دیکھنا ہوگا کہ قانون میں کیا ہے. اگر ہائی کورٹ میں جائیں گے پھر تو الیکشن پھر 15-20 دن میں بھی مل بھی جائے بلہ, لیکن بلہ اس وقت نکلے گا جب نامینیشن پیپر بھی اس میں اگلے وہ اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے کہ وہ میں نے سنا ہے کہ نیکسٹ ویک میں چیف جسٹس صاحب بھی نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, تو اگر ادھر سے اچھا ادھر سے بڑا سیٹ ہو سکتا ہے, نہیں پکی بات ہے ہائی کورٹ میں ہی آ جائے. میں نے ابھی خبر آئی تھی میرے پاس, تو اچھا تو یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ ان کی پٹیشن ہائی کورٹ کو جانا بھی چاہیے, جو آج ججز کی ریمارکس سپریم کورٹ کی طرف سے تھے. اچھا کل اس میں جو دلچسپ معاملہ ہوا کہ کل جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ کہا کہ یہ 4 ہفتے کی جو ڈائریکشن ہے, مجھے تو مطلب وہ حیران ہوئے کہ 4 ہفتے کی ڈائریکشن ہے. انہوں نے کہا عام کیسز میں یہ نہیں کرتے, یہ تو مطلب سزائے بہت کا کیس ہے. اب ثاقب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ججز جو ہیں ان کو اندازہ ہے کہ بھائی پاناما کے ججز جو ہیں ان کو ہم خود کرٹیسائز کرتے ہیں. اب یہ خود نہیں کر سکتے یہ چیزوں میں, یہ میں بھی چاہ کے بھی نا, یہ میں بھی پی ٹی آئی کی سیاست سے بھی
واقف مطلب پسند نہ کرتے ہوں، لیکن ان کو یہ ہے کہ ہمارا یہ نہیں جانا چاہیے کہ جی ہم اس وقت 2018 میں ثاقب نثار نے جو کچھ کیا ہم کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ان حالات میں سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی اسسٹنس کے بغیر پی ٹی آئی جو جس طریقے سے ٹیمپو سے جا رہی ہے اور ڈائریکٹلی اٹیک کر رہی ہے، تو مقتدر حلقوں کے لیے بھی دیکھیں نا بڑا مشکل ہے. چیزیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو خود بھی کچھ ٹھیک کرنی چاہیے. آخری سوال میرا یہ ہے کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے حوالے سے ایک لیٹر جو ہے وہ لیک ہوا تھا، اب وہ لیٹر لیک ہوا اور 60 ڈیز میرے خیال 60 ڈیز کے بعد 66 دن کے بعد باہر آیا. پہلی تو آپ یہ کریں گے کہ کیا ان کو لیٹر یہ لکھنا چاہیے تھا، ہم پھر بات کریں گے کہ لیک ہونے پہ کیا اثرات ہو گئے. اچھا وہ میری اطلاع کے مطابق چیف جسٹس قاضی فیصل جو ہیں وہ ان کا لیٹر یہ تھا کہ یہ جو ریٹائرڈ ججز کی بیویوں کی تلاشی نہیں ہوتی تو سٹنگ کی بھی نہیں یہ نہیں تھا. وہ آپ لیٹر پڑھیں نا، لیٹر جو ہے وہ ابھی اس کے ساتھ انہوں نے ریلیز کیا ہے نا جو ہم نے لکھا تھا. ان کا یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی بریچ ہے کہ آپ سرونگ ججز کی بیویوں کے آپ جو ہے وہ تلاشیاں لے رہے ہیں. ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ کوئی کب کے ہوں گے، کدھر ہوں گے، کہاں ہوں گے، ان کی بیویوں کی تلاشی آپ نہیں لے رہے. یہ کیوں نہیں لے رہے؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ایکسپلینیشن دیتے سول ایویشن والے کہ ہم کیوں نہیں لیتے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بھی ایگزامٹ کرتے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں یہ لیٹر کی ریسیونگ جو ابھی آپ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایگزامشن مانگی نہیں تھی، انہوں نے کیا کہ یار جڑے جج مطلب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں ان کو کیوں یہ چیز ہے بقول کسی سورس کے کہ جی ان کا یہ تھا کہ بھئی یہ تو بریچ ہے، سیکیورٹی بریچ ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں اور سرونگ کو آپ نے روکا ہوا ہے. تو یہ تھا ان کی انٹینشن، یہ نہیں تھی کہ ہمیں بھی ایگزامشن دی جائے. یا تو یہ ڈائریکٹلی آرڈر ہوتا نا کہ ہمیں بھی ایگزامشن دیں ان ویو آف جس طرح آپ دیتے ہیں، وہ نہیں تھا. لیکن جو ایسا تو نہیں تھا کہیں کہ ریٹائرڈ کی بیویاں جو ہے لے رہی ہیں ایگزامشن تو وہ ہمیں نہیں. لیکن ورڈنگ یہ تھی کہ بھئی ان کو کیوں دی گئی، کیونکہ آپ کو اطلاع ہے کہ ابھی جب سرینا عیسیٰ گئی ہیں، جسٹس قاضی فیصل گئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اسی طرح، اور جسٹس قاضی فیصل کو جتنا میں جانتا ہوں وہ کم از کم یہ پروٹوکول ان چیزوں میں نہیں جاتے. اچھا اب یہ ہوا کہ وہ ہو گیا، وہ لیٹر چلا گیا. لیٹر کا انہوں نے ریسیونگ بھی نہیں، واپس میں بھی سپریم کورٹ آئی، اس کے بعد پاس بھی آیا، وہ ان کو پاس دیا گیا کہ آپ کو تلاشی نہیں ہوگی. لیکن 66 دن بعد جب جسٹس قاضی فیصل صاحب رات کو عدالت لگاتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے، 8 فروری کو ہی الیکشن ہوں گے، اور بڑا پکا وہ ایک مور لگاتے ہیں، جو ہی وہ فلائی کرتے ہیں تو لیٹر لیک ہو جاتا ہے اور وہ کہا جاتا ہے کہ ایگزمپشن مانگی ہے. ہم نے بھی کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے یہ، اب یہ جو جب اس کا جواب آ رہا ہے وہ جواب یہ تھا کہ 66 دن بعد آپ لیک کر رہے ہیں کیا، اور یکدم کر رہے ہیں، اور میجر جنرل کوئی تھے، ڈی جی جو تھے ان کو بھی ملے. تو میری، حالانکہ میں نے ایک پروگرام میں اپنے پروگرام میں کیا تھا کہ یہ حکومت کو اس پہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، انکوائری کرنی چاہیے، کیونکہ موجودہ حکومت کے لیے سپریم کورٹ بڑی اہم ہے، اور جو اس وقت چیف جسٹس قاضی فیصل، تو ایسی پرسپشن نہ دیں جس طرح ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ کچھ آڈیو لیکس آتی تھیں ججز کی، دباؤ میں ڈالیں. تو اس امیج کو دور کرنے کے لیے فوری انکوائری ہو، اور جو بھی جس نے بھی کیا ہو چاہے کوئی بھی ہو اس کے خلاف ایکشن ہو کہ یہ میرا آئی ڈی تو نہیں ہے، یہ کیا ہے، نہیں کیا گیا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ ہے کہ جی جسٹس قاضی فیصل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور ان کو روکنے کے لیے کوئی چیز آئے گی جس طرح ماضی میں آئی، تو میرا خیال ہے جو میں نے ججز کو دیکھا ہے، یہ ججز ریئیکٹ کریں گے اس معاملے میں، اور اسٹرانگلی ریئیکٹ کریں گے. ریئیکٹ کس طرح کریں گے؟ یہ پھر آگے تک چلے جائیں گے، کیونکہ یہ بڑے امیج کاشس ہیں، اور یہ پھر ساری چیزیں، کیونکہ ان کو اپنے امیج سے زیادہ کوئی نہیں ہے، اور یہ پھر اس چیز سے بہت آگے تک چلے جائیں گے. تو یہی میرا خیال ہے، یہ اسٹریٹجی بندیال صاحب کے دور میں تو کرامت تھی، لیکن اب نہیں ہے. لیکن یہ ہماری ہے کہ کیا یہ ہے بھی یا کوئی کسی ایک انڈیویجول کا ایکشن ہے، یا کیا ہے، یا پلان کا ایکشن ہے، جو بھی. لیکن اس کا وہ بھی ایک وجہ جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے وہ ججز جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ یا جو ایکٹیولی جن کا اس پر ڈیسیژن میکنگ میں رول ہے، وہ کوئی اس سے خوش نہیں تھے کہ جو لیک ہوا لیٹر. بہت شکریہ اسناد ملک صاحب. تو ناظرین ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ، بہت شکریہ اسناد ملک صاحب. تو ناظرین ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ آج سپریم کورٹ میں کیا ہوتا رہا، اور خاص طور پر جو یہ لیٹر لیک ہوا تھا اس کے اثرات جو ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں. تو آپ ہمیں اس ویڈیو پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اپنے سوالات آپ ضرور دیجیے گا.
آئندہ جو بھی ہمارا پروگرام ہوگا اس میں ہم ان کو ڈسکس بھی کریں گے. بہت شکریہ.